اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم بڑی الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا جد الحسن والحسین الصلاۃ والسلام علیکہ یا جد الحسن والحسین وعلی آلکہ واصحابکہ یا رحمتا للعالمین۔ عزیزان محترم، جیسا کہ پہلے دن توحید خدا بندی پر بیان ہوا، دوسرے دن پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک رسالت اور صحابہ کرام کے عشق رسول پر بیان ہوا۔ آج تیسرے دن انشاءاللہ محرم کی اس تیسری مجلس میں حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مبارک سیرت پر بیان ہوا۔ تو انشاءاللہ رب العالمین کافی واقعات میرے سامنے ہیں۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ واقعات میں اس انداز کے ساتھ آپ کے سامنے پیش کروں کہ آپ جو اس محفل میں بیٹھے ہیں وہ جب اپنے گھروں کو جائیں تو ایک ایک واقعہ آپ کے ذہن میں محفوظ ہو جائے۔ اس لیے عزیزان محترم، بڑی محبت کے ساتھ میں بتانا چاہتا ہوں کہ ہم حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو صرف ابو بکر کے نام سے جانتے ہیں، صدیق کے نام سے جانتے ہیں، لیکن آپ کا اصل نام جو ہے وہ عبداللہ ہے۔ سبحان اللہ، عبداللہ۔ ابو بکر تو آپ کی کنیت ہے اور صدیق اور عتیق آپ کا لقب ہے۔ سبحان اللہ۔ نام کیا ہے حضرت ابو بکر کا؟ عبداللہ۔ عبداللہ، ٹھیک ہے۔ آپ کے والد کا نام ابو قحافہ عثمان اور والدہ محترمہ کا نام ام الخیر سلمہ ہے، یہ آپ کی والدہ کا نام ہے۔ آپ کا شجرہ نسب ساتویں پشت میں ہمارے حضور پرنور مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلہ نسب سے مل جاتا ہے، یعنی کہ آپ کا سلسلہ باپ دادا پھر ان کے دادا سے چلتے چلتے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے داداؤں سے مل جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ غالباً حضرت مرہ پر دونوں کا سلسلہ مل جاتا ہے، پھر ان کی اولادوں میں سے ہوتے ہوتے ایک جگہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، دوسری جگہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے۔ تو آپ دیکھیں کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان میں سے اور واقعہ فیل کے تقریباً 2.5 سال بعد مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئی۔ یہ واقعہ فیل کیا ہے؟ جب ابرہہ ایک ظالم بادشاہ لشکر لے کر کعبے کو گرانے کے ارادے سے آ رہا تھا تو اللہ نے اس پر ابابیلوں کا عذاب بھیجا، وہ اپنے منہ میں چھوٹی چھوٹی کنکریاں آسمان سے گراتی تھی اور وہ کنکری وہ جو اس کے ساتھ لشکر تھا ابرہہ کے ساتھ، اس کے ساتھیوں کے سر پہ گرتی تھی تو اس کے سر کو چیرتے ہوئے ہاتھی کو بھی چیر کر زمین میں دھس جاتی تھی۔ یعنی غور کریں، اگر اللہ موت دینا چاہے تو ایک چھوٹی سی کنکری سے موت دے دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ وہ ایک جملہ مجھے یہاں پر یاد آ رہا ہے کہ اللہ اگر مارنا چاہتا ہے تو نمرود کو ایک لنگڑے مچھر کے ذریعے مروا دیتا ہے، اور بچانا چاہتا ہے تو اپنے محبوب کو مکڑی کے جالے کے ذریعے بچا دیتا ہے۔ سمجھیں؟ تو اللہ جسے عزت عطا فرمائے اس کی جان کو ایسے ہی اس کی حفاظت کرتا ہے، اور جسے ذلت کی موت دیتا ہے اسے پھر چھوٹی، مطلب دیکھیں کہ آپ کنکری بھی اس کے لیے جان لیوا، چھوٹا مچھر بھی جان لیوا بن جاتا ہے۔ عزیزان محترم، بات یہ ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام اتنا بڑا ہے کہ تمام نبیوں اور رسولوں کے بعد سب سے بڑا مرتبہ حضرت ابوبکر صدیق کا ہے، اور ان کا عالم یہ تھا کہ بہت زیادہ قیمت دے کر حضرت ابوبکر نے حضرت بلال کو خریدا۔ حضرت بلال نے جب کلمہ پڑھ دیا تھا تو ان کا جو حاکم تھا، ان کا جو آقا مولا تھا، وہ انہیں بڑا ستاتا تھا حضرت بلال کو، اور تکلیف دیتا تھا اور کہتا تھا کہ کلمہ چھوڑ دو ورنہ مار مار کے جان نکال دیں گے۔ حضرت بلال کہتے تھے کہ میں اپنی جان دے سکتا ہوں مگر جس نبی پہ ایمان لایا ہوں وہ ایمان نہیں چھوڑ سکتا۔ سبحان اللہ۔ یہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جذبہ ایمانی۔ اب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھتے رہتے تھے کہ بہت ستایا جا رہا حضرت بلال کو، تو آپ نے بہت بڑی قیمت دے کر، مطلب یہ کہ حضرت بلال کو خرید لیا، یہاں تک کہ وہ جس کے آپ غلام تھے، حضرت بلال جس کے غلام تھے، وہ کہنے لگا اے ابوبکر تم تو بڑے سمجھدار ہو، مگر اس غلام کے لیے اتنی بڑی رقم دے کے تم تو
تھا, بتائیے آپ. وہ یہ بولا تو جانتے ہو حضرت ابوبکر نے کیا فرمایا؟ فرمایا تیری نظر میں اس کی کوئی قیمت نہیں ہے مگر اللہ اور رسول کی نظر میں اس کا مقام بڑا رفع ہے. بولے تو اتنی دولت کے بارے میں کہتا ہے, اگر تو جتنی دولت مانگتا ہے اس سے دگنی بھی مانگتا تب بھی میں حضرت بلال کو خرید کر آزاد کر دیتا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. عزیزان محترم, اس پر قرآن کریم کی آیت کریمہ آئی کہ اتنی بڑی رقم جو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت بلال کو چھڑانے کے لیے دی, ان کا مقام کیا ہے؟ تو قرآن کہہ رہا ہے وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِّعْمَةٍ تُجْزَى إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَى وَلَسَوْفَ يَرْضَى. آپ جانتے ہو اس کا مفہوم یہ ہے, اللہ رب العالمین قرآن میں فرما رہا ہے کہ بہت دور رکھا جائے گا جہنم سے. کون؟ وہ جو اپنا مال اللہ کی رضا میں دیتا ہے اور اس کا پاکیزہ ستھرا مال جو اللہ کی رضا کے لیے وہ دیتا ہے, دے کر غلاموں کو آزاد کرتا ہے اور اللہ کی رضا میں وہ خرچ کرتا ہے, اور اس کا مقصد کسی دنیا دار پر احسان کرنا نہیں ہوتا بلکہ اس کا مقصد اللہ کو خوش کرنا ہوتا. وہ قرآن کی اور بے شک قریب ہے کہ وہ راضی ہوگا. صرف وہ اپنے رب کی رضا چاہتا ہے اور اللہ ان قریب ان سے راضی ہوگا. یعنی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں یہ بات آ رہی ہے. عزیزان محترم, اب آپ غور فرمائیے, بیاں ہو کس زبان سے مرتبہ صدیق اکبر کا ہے, یار غار محبوب خدا صدیق اکبر کا. اللہ اکبر. عزیزان محترم, اب میں یہ بتانا چاہتا ہوں آپ کو کہ دیکھیے یہاں پر بہت سا مال و دولت دے کر حضرت ابوبکر صدیق نے اس لیے حضرت بلال کو نہیں خریدا کہ میری غلامی کریں گے, بلکہ انہیں آزاد کر دیا. اور پھر کبھی احسان بھی نہیں جتایا حضرت بلال پر کہ تمہیں میں نے آزاد کیا, بلکہ انہوں نے صرف یہ جو کام کیا وہ اللہ کی رضا کے لیے کیا. سبحان اللہ. آپ غور کریں کہ جب دین کی دعوت سب سے پہلے پیارے آقا نے کوہ صفا سے دی تو جس قلب نے, جس دل نے سب سے پہلے اسلام کو قبول کیا وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ. الحمدللہ. عزیزان محترم, سب سے پہلے مسلمان ہونے کا شرف حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حاصل ہے. کون صدیق اکبر؟ جن کے والد بھی صحابی ہیں. بولو سبحان اللہ. والد بھی صحابی ہیں, جن کے بیٹے بھی صحابی ہیں اور جن کے پوتے بھی صحابی ہیں. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں جن کے کردار اور گفتار میں, اقوال اور افعال میں اللہ کے پیارے نبی مصطفیٰ کریم سے مطابقت تھی, جن کی خلوت اور جلوت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تھی, جس کو حاصل نبی کی خلافت تھی اور جن کو حاصل صحابہ کی امامت تھی, وہ ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. بیان ہو کس زبان سے مرتبہ صدیق اکبر کا ہے یار غار محبوب خدا صدیق اکبر کا لٹایا گھر کئی بار راہ حق میں اس محبت سے کہ لٹ لٹ کر حسن گھر بن گیا صدیق اکبر. سبحان اللہ. عزیزان محترم, اب آپ غور کیجئے حضرت ابوبکر کا جو قبول اسلام ہے, یعنی جو آپ نے اسلام کو قبول کیا, وہ واقعہ آپ سنیں گے آپ کا دل خوش ہو جائے گا. اس واقعے کو یاد رکھنا ہے اور دوسروں کے سامنے بیان کرنا ہے. اس واقعے میں ہمارے نبی کے علم کی بھی الحمدللہ دلیل ملتی ہے کہ دیکھیے حضرت ابوبکر صدیق ایک قافلے کے ساتھ ملک شام جا رہے ہیں تجارت کے لیے. قافلہ چل دیا ہے مکے سے, ملک شام تجارت کے لیے جا رہے ہیں. جب دن نے اپنی چادر نور کو سمیٹا, اجالوں کی جگہ اندھیروں نے اپنی کالی زلفوں کو کائنات پر وسیع اور عریض کیا, یعنی جب رات ہو گئی تو قافلہ ایک گرجا گھر کے قریب ٹھہر گیا. کہاں ٹھہر گیا؟ گرجا گھر, جس کو چرچ بولتے ہیں. وہاں پر وہ قافلہ ٹھہرا, سب سو گئے, حضرت ابوبکر صدیق بھی سو گئے, یعنی محو خواب ہیں. پھر کیا دیکھا حضرت ابوبکر صدیق نے خواب میں کہ چاند میرے قریب آ رہا ہے اور میں اسے اپنی گود میں لے رہا ہوں. سبحان اللہ. یہ حضرت ابوبکر صدیق خواب دیکھ رہے ہیں. میں آرام سے اور پیار سے اس لیے بول رہا ہوں کہ واقعہ آپ کے ذہن میں محفوظ رہ جائے. انشاءاللہ اس کو اور بھی بتائیے گا. تو گرجا گھر کے قریب عزیزان محترم آپ یہ خواب دیکھتے ہیں کہ چاند میرے قریب آ رہا ہے, میں اسے اپنی گود میں لے رہا ہوں. آپ بیدار ہوئے, اس چرچ کے راہب کو یعنی پادری کو اٹھایا, اپنا خواب سنایا. جب بحیرہ راہب نے آپ کا خواب سنا تو حضرت ابوبکر سے پوچھا تمہارا نام کیا ہے؟
حضرت ابوبکر کا نام پوچھا، آپ نے اپنا نام بتایا، پھر راہب نے سوال کیا آپ کا وطن کہاں ہے؟ آپ نے فرمایا میرا وطن مکہ ہے۔ پھر وہ سوال کرتا ہے کہ آپ کا خاندان کون سا ہے؟ آپ نے قریش بتایا۔ پھر بحیرہ راہب کہنے لگا اگر آپ کا خواب سچا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ آپ کا خاندان جو ہے اس میں سوچ لو کہ آپ کے خاندان قریش میں اور آپ کے وطن مکے میں آخری پیغمبر تشریف لائیں گے اور آپ دنیا میں نبی آخر الزمان کے حیات ظاہری میں وزیر ہوں گے اور وصال کے بعد ان کے خلیفہ ہوں گے، اور وہ نبی جب مکے سے ہجرت فرمائیں گے تو غار ثور میں ٹھہریں گے اس حال میں کہ تمہاری گود میں ان کا سر رکھا ہوا ہے۔ راہب جو ہے پہلے سے ہی بتا رہا ہے ایک بات کہ آخری پیغمبر آئیں گے اور ان کا عالم یہ ہوگا کہ ان کو اللہ اپنا معزز اور سب سے بڑھ کر نبی آخر الزمان سمجھیں، سب سے بہتر جن کو سب سے اعلیٰ اللہ نے بنایا ہے، وہ جب تشریف لائیں گے تو تم ان کے دنیا میں وزیر بنو گے، وصال کے بعد خلیفہ بنو گے، اور جب وہ ہجرت کریں گے تو غار ثور میں قیام ہوگا، جب وہ وہاں ٹھہریں گے تو تمہاری گود میں ان کا سر رکھا ہوگا۔ وہ جو چاند تم نے دیکھا کہ تمہارے قریب آ رہا ہے اور تم اس کو یعنی چاند کو اپنی گود میں لے رہے ہو، اس خواب کی تعبیر یہی ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ عزیزان محترم، حالانکہ اس خواب میں چاند سے تشبیہ دی گئی ہے، لیکن ڈاکٹر اقبال نے تو اس پر بھی کہا تھا کہ چاند سے تشبیہ دینا یہ بھی کوئی انصاف ہے، چاند کے چہرے پہ جھائیاں اور ہمارے آقا کا چہرہ صاف ہے۔ چاند میں بھی داغ ہے پر ان کا چہرہ صاف ہے۔ سبحان اللہ، کردار بھی صاف، چہرہ بھی صاف۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ عزیزان محترم، اب دیکھیے آپ آگے کی بات سنیے۔ جب اس چرچ کے پادری نے خواب کی تعبیر بتا دی، تعبیر سننے کے بعد حضرت ابوبکر دارالحرم مکہ شریف پہنچے تو نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت عالیہ میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ مجھے کلمہ شریف پڑھائیے اور مذہب اسلام میں داخل فرما دیجیے۔ سبحان اللہ، کلمہ شریف پڑھا، مسلمان ہو گئے۔ مگر آگے کی بات سنیے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، کہ جو نبی اور رسول ہوتا ہے اللہ ان کو معجزہ عطا فرماتا ہے۔ ان کو کوئی معجزہ عطا ہوتا ہے تو آپ کو بھی اللہ نے معجزہ عطا فرمایا ہے، آپ کوئی معجزہ دکھا دیں، معجزہ دکھا دیں تاکہ میرا ایمان اور مضبوط ہو جائے اور میرے دل کو اطمینان حاصل ہو جائے۔ سمجھیں، بھروسہ تو ہے تب تو کلمہ پڑھ لیا، لیکن چاہتے ہیں کہ کوئی ایسی بات مجھے بتا دیں یا معجزہ دکھا دے کہ میرا ایمان اور مضبوط ہو جائے۔ اب یہاں پہ ہمارے نبی کا جواب سنیے، فرمایا ابو بکر ملک شام تجارت کے لیے گئے تھے۔ سبحان اللہ، وہ ادھر تجارت میں، حضرت ابو بکر ادھر، نبی مکے میں۔ غور کریں اب جو آگے اللہ کے نبی فرماتے ہیں، اے ابو بکر ملک شام تجارت کے لیے گئے تھے؟ بولے ہاں۔ رات کو سوئے تھے؟ بولے ہاں۔ خواب دیکھا تھا؟ کہا ہاں۔ آپ نے فرمایا کہ بحیرہ راہب سے خواب بیان کیا تھا؟ حضرت ابو بکر کہتے ہیں ہاں۔ تو ہمارے آقا نے فرمایا کہ اس راہب نے جو خواب کی تعبیر بتائی وہ میرا معجزہ نہیں ہے تو اور کیا؟ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ فرمایا اس نے جو خواب کی تعبیر بتائی وہ میرا معجزہ نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ اللہ اکبر۔ عزیزان محترم، یہ ہے ہمارے نبی کی نگاہ کا عالم۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت علی رحمت اللہ رضوان تبی تو فرماتے ہیں کہ دنیا میں یہ عالم رہا، قیامت کے دن بھی یہ عالم ہوگا کہ پڑ گئی جس پہ محشر میں بخشا گیا، دیکھا جس سمت ابر کرم چھا گیا، رخ جدھر ہو گیا زندگی پا گیا، جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا، اس نگاہ عنایت پہ لاکھوں سلام۔ نفسی نفسی کا ہوگا قیامت میں شور، جب کسی کا کسی پر چلے گا نہ زور، ان کے ہاتھوں میں ہوگی شفاعت کی ڈور، کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو پھیرے سب ان کی شوکت پہ لاکھوں سلام۔ سبحان اللہ، پیارے آقا کو یاد کیا، امت کے لیے بھی کہہ دیا کہ ایک میرا ہی رحمت میں دعویٰ نہیں، شاہدی ساری امت پہ لاکھوں سلام۔ جب امت پر سلام بھیجا تو ساری دنیا سے، ہندوستان سے، پاکستان سے، سیریا سے، جاپان سے، انگلینڈ سے، ہالینڈ سے، برطانیہ
عزیزان محترم تو دیکھیے جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا اس نگاہ عنایت پہ لاکھوں سلام. ایک طرف عالم یہ ہے ملک شام تجارت کے لیے گئے ہیں اور ادھر ہمارے آقا سب ملاحظہ فرما رہے ہیں. ایک تو یہ ہوتا ہے کہ آپ کچھ کام کریں تو اس کی ڈیٹیل بتائی جائے لیکن آپ خواب میں کیا دیکھ رہے ہیں یہ کوئی نہیں بتا سکتا. لیکن یہ ہمارے نبی کی شان ہے کہ امتی خواب بھی کیا دیکھ رہا ہے وہ بھی ہمارے نبی جانتے ہیں. جو ہو چکا ہے جو ہوگا حضور جانتے ہیں. تیری عطا سے خدایا حضور جانتے ہیں. کہاں سے کس نے پکارا حضور جانتے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. عزیزان محترم جزاک اللہ خیر. اللہ برکت عطا فرمائے. عزیزان محترم ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں. کیا فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. محمد بن اسحاق فرماتے ہیں کہ مجھ سے محمد بن عبد الرحمن تمیمی نے روایت کی کہ رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ جب میں نے کسی کو اسلام کی دعوت دی تو اس نے تردد کیا علاوہ ابو بکر کے. جب میں نے ابو بکر کو اسلام پیش کیا انہوں نے بغیر تردد کے مذہب اسلام قبول کر لیا. بغیر تردد کے. سبحان اللہ. مولا علی کا ارشاد ہے. مولا علی فرماتے ہیں کہ لوگ جب اپنے ایمان کو چھپاتے تھے مگر حضرت ابوبکر اپنے ایمان کو چھپاتے نہیں تھے. علل اعلان ظاہر فرماتے تھے. چاہے کوئی دشمن بنے یا کچھ بھی بنے لیکن عزیزان محترم حضرت ابوبکر نے ایمان کو چھپایا نہیں. جبکہ عالم یہ تھا کہ 10 قبیلوں کے سردار تھے آپ اکیلے. لیکن جب نبی کا کلمہ پڑھا تو بڑی بڑی پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑا. اپنا سارا کاروبار بھی چھوڑنا پڑا. ہجرت کرنی پڑی. گھر بار چھوڑنا پڑا. سب کا وعدہ کیا. صحابہ اکرام کا ایک جذبہ یہ تھا جسے دیکھ کر مجھے یہ شعر یاد آتا ہے کہ وہ یہی عرض کرتے ہوں کہ اللہ کے حبیب کی بارگاہ میں کہ یا رسول اللہ آپ کی محبت میں ہر غم گوارا ہے. آپ اتنا کہہ دیں کہ تو ہمارا ہے. ہر غم گوارا ہے. زمین چھوڑنا جائیداد چھوڑنا وطن چھوڑنا. جزاک اللہ خیر. اللہ برکت عطا فرمائے. اللہ آپ کے اہلیہ کی مغفرت و بخشش فرمائے. عزیزان محترم آپ غور کریں یہ عالم ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت کا. لوگ چھپاتے تھے اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ علل اعلان اپنے ایمان کو ظاہر فرماتے تھے. اس لیے آپ کی شان میں قرآن کی بھی کئی آیتیں آئی ہیں. الا تنصروه فقد نصره الله اذ اخرجه الذين كفروا ثاني اثنين اذ هما في الغار اذ يقول لصاحبه لا تحزن ان الله معنا فانزل الله سكينته عليه وايده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله العليا والله عزيز حكيم. اس میں بھی حضرت ابوبکر صدیق کا اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کا بیان کیا گیا. وہ بڑا واقعہ ہے. لیکن عزیزان محترم میں اور باتیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ دیکھیے آپ یہاں پر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غور کرے اتنی مدد کی کہ صحابی رسول حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. کیا نام لیا میں نے؟ حضرت عبداللہ ابن زبیر. ان کا بیان ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق کمزور نحیف غلاموں کو خرید کے آزاد فرما دیتے ہیں. یہاں تک کہ آپ کے والد صاحب نے کہا کہ کمزوروں کو خریدتے ہو طاقتور کو خریدا کرو تاکہ تمہارے کچھ کام میں بھی آئیں. حضرت ابوبکر نے فرمایا میں غلاموں کو اپنی خدمت کے لیے نہیں بلکہ اللہ رب العالمین کی خوشی کے لیے خریدا اور خوب خرید کر آزاد کر دیتا ہوں. سبحان اللہ سبحان اللہ. جزاک اللہ خیر. اللہ آپ کے والد صاحب کی مغفرت و بخشش فرمائے. عزیزان محترم تو یہ عالم تھا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. جزاک اللہ خیر. اللہ برکت. دیکھ رہے یہ بچہ مولا تبارک و تعالیٰ سلامت رکھے. مجھے اس بات کی خوشی ہے کہ بچوں کو بھی سمجھ میں آ رہا ہے. سمجھ میں آ رہا ہے سب کو. اللہ رب العالمین ہمارے ان نوجوانوں کو جو ادھر ادھر بھٹک گئے انہیں بھی اس محفل میں آ کر سمجھنے کی مولا توفیق عطا فرمائے. جیسے ہماری جو ہے یہ کوشش ہونی چاہیے کہ ہمارے نوجوان ادھر ادھر جانے کے بجائے جو ہے دینی محافل میں آ کر کے بیٹھیں. عزیزان محترم تو آپ غور کریں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسے 7 غلاموں کو خرید کے آزاد کیا جنہیں اسلام لانے کی وجہ سے ستایا جاتا. فَإِنَّ اللَّهَ وَمَوْلَاهُ وَجِبْرِيلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمَلَائِكَةُ بَعْدَ ذَلِكَ ظَهِيرٌ.
قرآن کریم میں یہ آیت کریمہ جو نازل ہوئی، یہاں پر مفسرین نے لکھا کہ اس سے مراد امیر المومنین حضرت ابوبکر صدیق ہے۔ کیا کہا؟ اس کا مطلب ہے کہ اللہ ان کا مددگار ہے۔ ایمان والوں کا کون مددگار ہے؟ اللہ۔ اور جبریل امین بھی ایمان والوں کے مددگار ہیں، اور نیک ایمان والے اور اس کے بعد فرشتے بھی مدد کرتے ہیں۔ اب یہاں پر جو نیک ایمان والے مراد ہیں نا، یہاں سے مراد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لیا گیا۔ عزیزان محترم، مولا کائنات فرماتے ہیں کہ جب والذی جاء بالصدق وصدق بہ اولئک هم المتقون، یہ آیت نازل ہوئی تو یہ بھی حضرت ابوبکر صدیق کے جو ہے منصب اور مقام اور ان کی فضیلت میں نازل ہوئی۔ اب ایک بات اور آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں کہ جب حضرت ابوبکر صدیق نے اسلام قبول کیا تو آپ کے پاس 40,000 درہم تھے۔ کتنے درہم تھے؟ 40,000 درہم، بہت بڑی رقم۔ آج کے دور میں سمجھ لو کہ 1 کروڑ سے بھی زیادہ کی قیمت ہے 40,000 درہم۔ لیکن کیا ہوا کہ جب آپ نے اسلام قبول کیا تو آپ نے اسی وقت 40,000 درہم جو موجود تھے وہ سارے کے سارے اللہ کی راہ میں خرچ کر دیے۔ قرآن کی آیت کریمہ آئی الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار سرا وعلانیۃ فلہم اجرهم عند ربهم ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ دیکھو قرآن کی کئی آیتیں آپ کے سامنے میں پیش کر چکا ہوں، اگر سب کا خلاصہ کروں گا تو ٹائم بہت لگ جائے گا، لیکن چند جو ہے آیتوں کا خلاصہ پیش کر دیتا ہوں۔ جیسے کہ یہ آیت ہے، فرمایا اللہ رب العالمین نے کہ وہ لوگ جو اپنا مال دن میں خرچ کرتے ہیں، رات میں خرچ کرتے ہیں، چھپا کر خرچ کرتے ہیں اور دکھا کر ظاہری طور پر خرچ کرتے ہیں، ان کا عالم یہ ہوگا کہ نہ انہیں دنیا میں کوئی خوف ہوگا اور نہ قیامت کے دن کوئی غم۔ تو پتہ یہ چلا اللہ کی رضا کے لیے اگر آپ مال خرچ کریں، دن میں خرچ کریں، رات میں خرچ کریں، چھپا کر خرچ کریں، دکھا کر خرچ کریں، اللہ کی رضا کے لیے خرچ کریں تو سبحان اللہ، یہ آیت کریمہ آپ کو دلاسا دیتی ہے، ہم کو دلاسا دیتی ہے۔ اور آج کی رات تو وہ رات ہے، جمعے کی رات، کہ ایک نیکی کا ثواب 70 نیکیوں کے برابر اللہ تعالیٰ۔ کل کے جمعے میں بھی یہ برکت ہے الحمدللہ۔ تو آپ رات میں، چھپے میں، ظاہر میں جب بھی آپ خرچ کرتے ہیں تو یہ حضرت ابوبکر صدیق کے بارے میں نازل ہوئی، اس لیے کہ آپ کے پاس 40,000 درہم تھے، 40,000 دن میں خرچ کر دیے، 40,000 اللہ کی راہ میں رات میں خرچ کر دیے، 40,000 چھپا کر خرچ کر دیے، 40,000 دکھا کر خرچ کر دیے، 10,000 دکھا کر خرچ کر دیے۔ مطلب یہ ہے کہ 40 کو 4 ٹکڑوں میں بانٹا اور 10-10 ہزار جو تھے وہ دن میں، رات میں چھپا کر اور دکھا کر دونوں میں خرچ کر۔ سمجھے؟ حالانکہ جو 40 کا جملہ بار بار آیا تو ایسی بات نہیں کہ صرف 40,000 خرچ کیے، بلکہ اس کے بعد بھی ماشاءاللہ رب العالمین آپ نے بہت بڑی قربانیاں مذہب اسلام کے لیے دی، اور یہاں تک کہ ایک موقع پر تو سارے گھر کا سامان لا کے پیش کر دیا۔ جب پیارے آقا نے فرمایا کہ ابوبکر گھر کے لیے کچھ چھوڑا، ڈاکٹر اقبال کی کتاب میرے پاس رکھی ہے کلیات اقبال، اس میں لکھا ہے پورا حضرت ابوبکر صدیق کی شان کو بیان کرتے ہوئے حضرت عمر کا بھی واقعہ بیان کیا، ساتھ ساتھ حضرت ابوبکر کا۔ آخر میں جو شعر لکھا ڈاکٹر اقبال نے وہی لکھا کہ حضرت ابوبکر نے کہا یا رسول اللہ، پروانے کو چراغ تو بلبل کو پھول بس، اور صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول بس۔ جیسے ہم کہتے تھے نا کہ یہ چیز مجھے مل جائے بات ختم، کچھ نہیں، ہم دنیا کے لیے بولتے ہیں یہ زمین ہمیں مل جائے، یہ مکان ہمیں مل جائے، یہ دکان ہمیں مل جائے، بس ہمارا بیڑا پار ہو جائے، ہم نے اپنا ذہن یہ بنایا۔ لیکن حضرت ابوبکر صدیق نے ساری دولت اللہ کی راہ میں لٹا کر عرض کیا یا رسول اللہ، پروانے کو چراغ، جس طریقے سے پروانہ چراغ کے قریب رہتا ہے اور بلبل کو پھول پسند ہوتا ہے، پھول کے علاوہ اسے کچھ نظر نہیں آتا، پروانے کو چراغ کے علاوہ کچھ نظر ہی نہیں آتا، اسی طرح ہمیں آپ کے چہرے کے علاوہ دنیا میں کچھ نظر نہیں آتا۔ پروانے کو چراغ تو بلبل کو پھول بس، اور صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول بس۔ جو بات میں نے کہی نا آپ کے سامنے، وہ بات میں عربی میں بھی آپ کے سامنے بول دیتا ہوں تاکہ انشاءاللہ بات پکی ہو جائے اور پتہ چل جائے کہ کیا عالم تھا حضرت ابوبکر صدیق کی محبت کا۔ عزیزان محترم،
چند اور حدیثیں بھی آپ سن لیجئے. ہمارے آقا ارشاد فرماتے ہیں سن لو کہ میری امت میں سب سے پہلے اما انک یا ابا بکر اول من يدخل الجنت من امتی، اے ابو بکر میری امت میں سب سے پہلے جنت میں تم داخل ہو گے. اور آگے یہ بھی فرمایا پیارے آقا نے ما نفعنی مال احد ما نفعنی مال ابی بکر، یعنی کسی آدمی کے مال نے مجھ کو اتنا فائدہ نہیں پہنچایا جتنا فائدہ ابو بکر کے مال نے پہنچایا. اور پیارے آقا نے یہ بھی فرمایا، کیا فرمایا انت صاحبی فی الغار و صاحبی علی الحوض، اے ابو بکر تم غار ثور میں میرے ساتھ ہی رہے، حوض کوثر پر بھی میرے ساتھ رہو. سبحان اللہ. عزیزان محترم اسی طریقے سے دیکھیے پیارے آقا نے ارشاد فرمایا کہ مجھے دنیا کی 3 چیزیں بڑی پسند. کتنی پسند؟ 3 چیزیں. تمہاری دنیا کی 3 چیزیں بڑی پسند. پیارے آقا فرماتے ہیں حبب الی من دنیاکم ثلاث الطیب، فرمایا مجھے خوشبو بہت پسند ہے. سبحان اللہ. والنساء، اور نیک عورتیں مجھے پسند ہیں. دیندار پرہیزگار نیک عورتیں جو شریعت پر چلتی ہیں، دین کا کام کرتی ہیں، پیارے آقا فرماتے ہیں وہ عورتیں مجھے پسند ہیں. اور فرمایا وجعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، تیسری چیز نماز جو میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے وہ مجھے پسند ہے. ادھر عزیزان محترم ہماری ماؤں بہنوں کے لیے، ازواج مطہرات کے لیے، حضرت علی و فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے، حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے. اور یہ بڑے مقام کی بات ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے عورتوں کو پسند کیا. کسی بزرگ سے کسی نے پوچھا کہ جب اللہ نے عورتوں کو برابری کا بھی موقع دیا اور مردوں کو بھلے ہی حاکم بنایا، لیکن عورتوں کو کیا مقام و مرتبہ عطا کیا، یہ بھی تو بتائیں. کسی عورت کو تو اللہ نے نبی نہیں بنایا، کسی عورت کو اللہ نے نبی نہیں بنایا. تو بزرگ فرماتے ہیں کہ سن نبی تو نہیں بنایا اللہ نے کسی عورت کو، مگر نبیوں کی ماں تو بنا دیا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. تو پیارے آقا نے فرمایا نیک عورتیں، خوشبو اور میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز مجھے پسند ہے. ابھی یہاں پر بڑی تفصیل ہے لیکن آگے سنیے. حضرت ابوبکر صدیق کھڑے ہو گئے اور عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم مجھے بھی دنیا کی 3 چیزیں بڑی پسند ہیں. سبحان اللہ. فرمایا عرض کیا یا رسول اللہ 3 چیزیں بڑی پسند. میرے آقا نے فرمایا بتاؤ کون کون سی. عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم النظر الی وجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ بس میرا دل چاہتا ہے کہ ہر وقت، ہر لمحہ، ہر لحظہ، ہر گھڑی، ہر مقام، ہر آن، ہر جگہ، سفر میں، حضر میں، گھر میں، باہر، ہر وقت آپ کے چہرے کا میں دیدار کرتا ہوں. آپ کا چہرہ دیکھتے رہنا مجھے پسند ہے. دوسری چیز عرض کیا رسول اللہ وَإِنْفَاقُ مَالِي عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم، جو مال مجھے اللہ نے دیا ہے وہ آپ کے اوپر خرچ کرنا مجھے بڑا پسند ہے. آپ کے چہرے کو دیکھنا پسند، آپ کے اوپر مال کا خرچ کرنا پسند. اور تیسری چیز عرض کیا رسول اللہ وَإِنْ يَكُونَ ابْنَتِي تَحْتَ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم، میری بیٹی آپ کے نگاہ میں ہے، میری بیٹی کا آپ کے نگاہ میں ہونا مجھے بڑا پسند ہے. ماشاءاللہ رب العالمین. دیکھیں آپ یا رسول اللہ آپ کے چہرے کا دیکھنا مجھے پسند، جو مال اللہ نے دیا آپ پہ خرچ کرنا مجھے پسند، اور میری بیٹی آپ کے نگاہ میں ہے، اس نگاہ میں ہونا یہ مجھے بڑا پسند ہے. سبحان اللہ. عزیزان محترم یہ عشق رسول کا جام دے کے آپ کس قدر حضرت ابوبکر صدیق نے کیا کہ گویا کہ وہ الحمدللہ کہتے ہوئے نظر آ رہے ہیں یا رسول اللہ سب کچھ تو آپ کے صدقے میں ملا، دہن میں زبان تمہارے لیے، بدن میں ہے جان تمہارے لیے. دہن میں زبان تمہارے لیے، بدن میں ہے جان تمہارے لیے. ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے. شباب وہ چلے کہ باغ پھلے، وہ پھول کھلے کہ دن ہو بلے، اور لیوان کے تلے سنا میں پھلے، رضا کی زبان تمہارے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. عزیزان محترم تو یہ عشق رسول حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے ساری زندگی وفاداری اور محبت کے ساتھ جو ہے انہوں نے زندگی کو گزارا. مولا تبارک و تعالی ہم سب کا ذکر خیر سننا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور اللہ رب العالمین ہم سب کی حاضری کو قبول کرے. حضرت ابوبکر صدیق کے فضل و برکات سے مالا مال فرمائے.